اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تھے کافر۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا انہیں مسجد نبوی میں بٹھا دو۔ کہاں بٹھا دو؟ اب تھے کافر، بٹھایا گیا مسجد میں، اور عام مسجد نہیں ہے، یہ والی مسجد نہیں تھی، دنیا کے کسی کونے والی مسجد نہیں تھی، بلکہ نبی کی مسجد تھی، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک اگر نماز پڑھے۔ یہ اتنی عظیم مسجد تھی، کفار کو میرے نبی نے مسجد نبی میں کیوں بٹھایا؟ ساتھ میرے نبی نے فرمایا اَرَقَّ فِي قُلُوبِهِمْ، انہیں مسجد میں بٹھاؤ تاکہ ان کافروں کا دل جو سخت ہے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نرم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ لیکن آج آپ صورتحال اس کے برعکس دیکھتے ہیں، جتنا بندہ مسجد کا نمازی ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے مزاج میں شدت ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی غصے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے نبی نے کیا فرمایا، مسجد میں بیٹھنے سے اگر کافر کا دل نرم ہو سکتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر مومن ہے، وہ اگر مسجد میں بیٹھے اپنے مسجد کو اپنا گھر بنا لے، مصلی بنا لے، اور ہر وقت اللہ کے گھر میں رہے، تو اس کا دل اللہ کتنا نرم کرتا ہوگا۔ اور جن کا نرم دل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا خلوص ٹھیک نہیں ہے، ان کے تقوی میں کمی ہے، ان کے خلوص اور للہیت ان کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے چیک کر لیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے باوجود، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کے باوجود اگر ان کا دل نرم نہیں ہو رہا تو سمجھ لو ابھی بھی ان کو ایمان کا ذرہ انہوں نے چکھا نہیں ہے، حلاوت نہیں چکھی۔ تو اس سے سوچنا ہوگا اس امت مسلمہ کو کہ مسجد میں بیٹھنے سے اللہ پاک سخت دلوں کو نرم فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں بٹھا دو، یہ کافر ہیں، اور مسجد نبی میں ان کو بٹھا دو۔ سارے لوگوں کو، قبیلے ثقیف کے لوگوں کو مسجد نبی میں بٹھا دیا گیا۔ اب میرے نبی کی آمد ہوئی، مسجد نبی میں آمد ہوئی۔ کیا بات ہے، جب نبی کی آمد ہو جائے تو پھر کائنات کے سارے فرشتے تڑپ جاتے ہیں۔ وہ نبی کے جس کے دیدار کے لیے رب نے لا مکان سے عند سدرۃ المنتہا سے آگے مصطفیٰ کو بلا کر دیدار کیا۔ جب رب اتنا تڑپ رہا ہے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تو کائنات کی ہر چیز بھی کتنی تڑپتی ہوگی مصطفیٰ کی آمد پر، مصطفیٰ کے دیدار کے لیے۔ حضرات محترم، انہوں نے حضور سے ملاقات کی، تھے کافر، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ فَاشْتَرَطُوا یا رسول اللہ، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں پر عمل کر سکتے ہیں، کیا ان شرطوں پر عمل کر سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ اگر آپ ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں تو کچھ شرطیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اب ہمارے پاس کوئی بندہ آئے تو کلمہ پڑھنے کے لیے غیر مذہب، تو ہم تو اس کی شرطیں قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے قانون ضابطے جو رکھے ان پہ عمل کرنا یہ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ لیکن وہ شروع میں کہہ رہے ہیں اگر آپ یا رسول اللہ ہماری ان شرطوں پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کلمہ پڑھا لیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب سنیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب کلمہ میں میرا کام تو کلمہ پڑھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے احکام بتانے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہاری شرطیں قبول کرنے والا؟ یا تو مجھے اجازت دو میں رب سے پوچھ کر تمہاری شرطوں پر غور کروں، رب سے اجازت لے لو، تب تمہیں بتاؤں ہاں تمہاری شرطوں پر عمل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نا
کیا ہے، ہاں میں تمہیں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں، تمہیں جنتی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے جب ان سے یہ کہا وہ خوش ہو گئے، کہنے لگا پھر سنیے یا رسول اللہ، اللہ یشرو ولا یعشرو ولا یجبو، یا رسول اللہ ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد ہم زکات نہیں دیں گے۔ کیا نہیں دیں گے؟ زکات نہیں دیں گے ساری زندگی، ولا یعشرو ساری زندگی عشر زکات بھی نہیں دیں گے، ساری زندگی جہاد بھی نہیں کریں گے، اور تیسرا ولا یجبو ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ تین شرطیں تھی، کتنی؟ مسلمان بنا لیں، ساری زندگی ہم نہ جہاد کریں گے، نہ زکات دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے۔ رولا ہی ختم ہو گیا، 5 تو ارکان تھے ٹوٹل۔ آج جو روزہ رہ گیا تھا وہ بھی چھڑوا لیتے، لیکن انہوں نے کہا یہ آسان کام کر لیں گے، آسان کام، یہ مکہ قریب ہے جا کے آج کر لیں گے، روزہ گھر میں رکھ لیں گے، لیکن ہم دشمنوں کے سامنے جا کے جہاد نہیں کر سکتے۔ نماز ہمیں 5 وقت کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نماز، زکات بھی نہیں دے سکتے، مال خرچ ہوتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ اب سنو، میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم نے نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکات بھی دینی ہوگی، اور تم نے نماز بھی پڑھنی ہوگی، جہاد بھی کرنا ہوگا۔ نہ سنو، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں یہ تو اللہ کے احکام ہے، یہ تو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے تبلیغ کی، اور ایسی تبلیغ کی کہ قیامت تک تبلیغوں کو بتا دیا، تبلیغ کرنے والوں کو بتا دیا، تبلیغ کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے جیسے میں کر کے جا رہا ہوں۔ پھر تبلیغ کا اثر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا سنو، یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا لا تشرو ولا یوشرو، ٹھیک ہے ساری زندگی جہاد نہ کرنا، ساری زندگی زکات نہ دینا، اجازت دے رہا ہوں، لیکن مجھے وہ دین اچھا نہیں لگتا، ولا رکوع ولا خشوع، جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیسی تبلیغ تھی؟ کہا ساری زندگی جہاد بھی نہ کرنا، زکات بھی نہ دینا، لیکن نماز میں تمہیں معاف نہیں کر، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ نماز چھوڑ دیں، نماز کی بھی شرط ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم نماز بھی کی بھی کہتے ہو نا کہ نماز بھی معاف کر دے یا اللہ، لیکن ساتھ تبلیغ کا انداز، کہا میں چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ بھی سکتا ہوں کہ نماز چھوڑ دو، لیکن مجھے وہ دین اچھا ہی نہیں لگتا جس میں نماز نہیں ہے۔ جو ہی میرے نبی نے یہ تبلیغ کی نماز کے حوالے سے، تو کیا کہنے لگے؟ ان کا دل نرم ہو گیا، کافر تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ نماز پڑھ لیں گے۔ کہا نماز پڑھ لیں گے، ساری زندگی نہ انہوں نے جہاد کیا نہ زکات دی، میرے مصطفیٰ نے انہیں صحابی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ صحابی بنا دیا۔ پتہ یہ چلا میرے نبی اگر چاہیں زکات جیسا اہم رکن معاف فرما دیں، چاہیں تو جہاد جیسا عظیم رکن امتی کو معاف فرما دیں۔ اور آگے حج کے حوالے سے بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا، قرآن کہتا ہے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ کیا ہے؟ جب بندہ استطاعت پہ پہنچ جائے اس پر حج فرض ہے، لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اس بندے پر حج فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ جو میرے نبی خطاب کر رہے تھے جمعہ کے دن، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا، ایک کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن وہ کیا کہنے لگا؟ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟
تو میرے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا، نعم کہتا، یس کہتا، تو میرے یس کہنے پر، میرا نام کہنے پر، ہاں کہنے پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ حج کا رکن تھا۔ میرے نبی اگر چاہیں حج معاف کر دیں، چاہیں تو حج میں اضافہ فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے 6 جمعے اس اختیارات مصطفیٰ پر مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک پھر کوشش کریں گے کہ 7واں جمعہ بھی اس پر لے کے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔